اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت کا موقع ملا ہے اور آئیے سوالوں کا گلدستہ پیش کرتے ہیں ہم آقا کی خدمت میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، پہلا ہی سوال بہت اچھا ہے۔ انہوں نے سوال کیا بعد السلام، وعلیکم السلام۔ انہوں نے پوچھا کہ کوئی شخص بہت ہی بدکار اور تمام صفتوں کا وہ ہو، جس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو وہ ایک اچھا انسان بھی ہو، اور وہ غیر مسلم تھا، اور عین اس وقت کہ جب وہ اس کی بالکل حالت نزع پہ ہے اور مرنے والا ہے اور وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو کیا اس کے لیے خداوند عالم اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جو روایات ہم تک پہنچی ہیں اور جو اس سلسلے میں باتیں ہم تک آئی ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس میں یہ چیز واضح ہے کہ جو شخص ایمان لے کر آ جاتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے، خدا کی وحدانیت اور رسول اکرم کی رسالت کو قبول کر لیتا ہے، خداوند عالم اس کے تمام پچھلے گناہوں کو اس عمل کے عوض میں بخش دیتا ہے۔ البتہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس گناہ دو قسم کے ہیں، یعنی جو گناہ جس کو کہا گیا ہے وہ دو طرح کے۔ ایک وہ گناہ ہے جو خدا کے حق پہ کیے گئے ہیں، مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھی، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، عبادتوں کو انجام نہیں دیا ہے، خداوند عالم حتماً و یقیناً ان کو بخش دے گا۔ لیکن ایک دوسرا حصہ جو ہے وہ حق العباد کا ہے، حق الناس کا ہے، اور وہ لوگوں کا حق ہے، لوگوں پر ظلم مثلاً کیا ہے، لوگوں کا کوئی حق تلف کیا ہے، لوگوں پر زیادتی کی ہے، تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں سے رضایت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب اگر اس دنیا میں موقع اسے نہیں ملا تو اس دنیا میں روز محشر اگر وہ یہ کام انجام دے یا لوگ خود ہی اس کو بخش دیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن یہ جب ہم اس طرح کے جب ہم موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں جو گناہ کو معاف کرنے والی بات ہوتی ہے یا تمام گناہوں کو بخشش ہو جائے، یا روایات ہیں مسلسل، مثال کے طور پر حتیٰ مومنین کے لیے بھی کہ اگر مثلا فلاں دعا پڑھی تو وہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور فلاں عمل انجام دیا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ حق الناس کے سلسلے میں نہیں ہے، یہ حق خدا کے سلسلے میں ہے، حق معبود کے سلسلے میں ہے۔ لیکن اگر لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے تو ان سے رضایت لینا ضروری ہے۔ مثلا یقیناً کہ ہر انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کو ہو کہ جو بری چیز ہے وہ بری چیز ہے، اس کے دل میں یہ چیز خدا نے ویسے ہی ڈالی فطرتاً، تو ظاہر سی بات اسے بھی یہ علم ہوگا کہ بالکل اگر کوئی انسان کسی پہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو کسی بھی مذہب کے آپ ماننے والے ہوں، کسی بھی دین کے اوپر چلنے والے ہوں، کسی کا حق تلف کرنا کسی بھی مذہب میں اجازت نہیں دی گئی ہے۔ تو آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، آپ نے اپنے مذہب پر رہ کر بھی اگر کسی کا حق چھینا ہے، کسی کا مال لوٹا ہے، کسی کو اذیت کی ہے، زبانی اذیت کی ہے، جسمانی اذیت کی ہے، کسی بھی قسم کا کوئی عمل انجام دیا ہے، ظاہر ہے کہ جب تک وہ راضی نہیں ہوگا اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ بہت خوب۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کی بات ماننی چاہیے یا ماں باپ کی؟ دیکھیے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو دونوں کے بیچ میں اعتدال کرنے کی ضرورت ہے، دونوں کا احترام اپنی جگہ پر ہے، دونوں کی عزت، دونوں سے محبت اپنی جگہ پر ہے۔ والدین کی اطاعت کرنا، والدین سے محبت کرنا، یہ خداوند عالم کی طرف سے ایک ایسا حکم ہے جس کو اس نے اپنی عبادت کے ساتھ شریک قرار دیا، یعنی اس طرح سے کہ اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کی بات کی ہے۔ تو احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنا جو ان کے حساب سے شائستہ ترین برتاؤ ہو۔ دوسری طرف زوجہ اپنے پورے گھر کو، اپنے پوری ساری چیزوں کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ زندگی گزارنے آئی ہے، آپ کے ساتھ آپ کی شریک حیات ہے، آپ کی عبادت کو تکمیل تک پہنچانے والی ذات ہے، تو دونوں کے بیچ میں کمپیریزن نہیں ہے کوئی کہ یہ بڑی ہیں یا وہ بڑے ہیں، اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ دونوں کے بیچ میں رکھ کر دو۔ اور اگر اس معاملے میں انسان حق کی رعایت کرے، صحیح بات کی رعایت کرے، اور جس طرف حق کی بات ہو، جو صحیح کہہ رہا ہو اس کی بات مانے، تو دھیرے دھیرے شاید سب کے لیے وہ چیز سب سے زیادہ مناسب ہوگی۔ اور خدا کے امر کے لحاظ سے، تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لحاظ سے اپنی زندگی کا ایک اعتدال بخشے،
ماں باپ کی بات کا احترام کرے، ماں باپ کا احترام کرے، ان کا خیال رکھے، لیکن اگر وہ کوئی ایسی چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو مثال کے طور پر زوجہ کا حق کو ختم کر رہی ہے یا اس کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی کی بات کر رہے ہیں تو اس کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور برعکس زوجہ سے محبت کریں، احترام کریں، اس کا خیال رکھیں، اس کے حقوق کو ادا کریں. لیکن اگر کوئی ایسا تقاضا کر رہی ہے کہ جس سے ماں باپ کی توہین ہو جائے یا ماں باپ کو کوئی نقصان ہو جائے تو اس کو بھی پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہترین چیز یہ ہے کہ حق کی بات سنیں، اعتدال کے ساتھ کام کریں، تاکہ جس کی بارگاہ میں جا کر جواب دینا ہے وہاں دونوں کاموں کے لیے آپ کے پاس جواب موجود ہو. آغا یہ سوال اکثر آتا بھی ہے، اور ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو اس طریقے سے بنا رہے ہیں، خصوصاً جب ہم شروعات کرتے ہیں کسی کے عقد کے لیے، شادی کے لیے، تو اس میں آپ سے مطلب خاص طور سے اس میسج کی شکل میں لینا چاہوں گا کہ کیا چیزیں ایک مرد کو دیکھنا چاہیے، ایک خاتون کو کیا چیزیں، اور خاص طور سے آج کل ہمارے ہاں تو مرد اور خاتون کی بات ہی نہیں، ان کے گھر والوں کو رشتہ دیکھا جاتا ہے اور اسی کے طریقے سے. تو پہلا جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہونا چاہیے جس طرح سے یہ اعتدال پسند زندگی اور معاشرہ ہو جائے؟ دیکھیے، سب سے اہم چیز دینداری ہے. یعنی انسان چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، وہ دین کو کتنا اچھا مانتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے. ہم دین کو ماننا اور سمجھنا سمجھتے ہیں نماز پڑھنا، وہ ایک حصہ ہے جو آپ کو انجام دینا ہی دینا ہے. لیکن دین کے باقی معاملات میں کیسا ہے؟ نماز اول وقت پڑھتا ہے، بہت اچھی بات ہے. روزہ رکھتا ہے، بہت اچھی بات ہے. خمس و زکوٰۃ کا پابند ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اپنی روزمرہ کی زندگی میں کتنا دین کی رعایت کرتا ہے؟ یعنی حق اور باطل کے اوپر اس کا موقف کیا رہتا ہے؟ اور جھوٹ سوسائٹی میں جو کام پڑنے پر جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے مثلا. تو اس طرح کی چیزیں، یعنی جو واقعاً عملی مسلمان اور دین پر عمل کرنے والا، اس ایسے شخص کی ہمیں تلاش ہونی چاہیے. ہمارے یہاں معیاری بالکل الگ ہے. ہم سوچتے ہیں کہ بہت ہائی کلاس نوکری ہو اس کے پاس، اچھی سیلری ہو اس کے پاس، بینک بیلنس اچھا ہو، ہمارے حساب سے سیٹلڈ ہو کہ ہمیں پھر کل کوئی فائنینشیل پرابلم ہماری بیٹی کو نہیں فیس کرنی پڑے گی. جبکہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کب دیگرگون ہو جائے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اور برعکس ادھر بھی ہم اس طرح خوبصورتی کو ترجیح دی جاتی ہے، قد اور کاٹھی کو ترجیح دی جاتی ہے، رنگ اور بناوٹ کو ترجیح دی جاتی ہے. لیکن جو اصل چیز ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں ہیں لیکن اس کے پاس دین نہیں ہے تو آپ کسی بھی طرح سے لے کے آئیں گے، کل وہ آ کر آپ کے گھر میں وہ کام انجام دے گی جو دین کے خلاف ہوگا. اگر آپ دین لے کر آتے، دیندار لڑکی کو لے کر آتے، مہذب لڑکی کو لے کر آتے، تو یہ پریشانی آپ کے سامنے نہیں آتی. اور یہی ادھر بھی ہے کہ اگر آپ نے مہذب اور دیندار لڑکے سے عقد کرا ہوتا اپنی بیٹی کا تو آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی بیٹی پہ مثلا ظلم کر رہا ہے یا آپ کے حق کی رعایت نہیں کر رہا ہے. لہٰذا دونوں طرف سے ضروری، وہی بات جیسے کہ میں نے پچھلے جواب میں کہی کہ ہمیں ائمہ کے معیار کو، اہل بیت کے معیار کو، رسول اکرم کے معیار کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور انہوں نے معیار دین کو قرار دیا ہے، ایمان کو قرار دیا ہے، تقوی کو قرار دیا ہے. ان چیزوں کے بیس پر ہاں باقی چیزیں بہترین چیزیں ہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر دین کے ساتھ ہیں تو وہ نور علی نور ہے. اگر دین کے بغیر ہے تو اس پہ کوئی فائدہ ہونا نہیں، کیونکہ جتنی بھی خوبصورتی ہو وہ کچھ دن بعد زائل ہو جائے گی، جتنا بھی مال ہو کچھ دن میں خرچ ہو کے ختم ہو جائے گا، کتنے بھی بڑا سٹیٹس ہو کوئی نہ کوئی اس سے بڑا سٹیٹس کا آپ کو ضرور مل جائے گا. لیکن اگر دین ہوگا تو یہ تمام چیزیں اگر ولو کم تر ہے پھر بھی اس لائق ہوں گی کہ آپ کی زندگی سکون سے گزر جائے. اور اگر دین نہیں ہوگا تو اس میں سے کسی کے بھی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. آج کل بہت زیادہ بات جو چل رہی حجاب کو لے کر، ایک خاتون جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہی ہیں اور ان کے کئی سوال بھی ہیں کہ اگر اس طرح کا حجاب ہوتا تو اس میں کہیں کوئی قرآن کی آیت اس طرح سے بات بتائیں کہ جس کے ذریعے حجاب کو یعنی پردے کو واجب کیا گیا. قرآن میں مسلسل خداوند عالم نے حکم دیا، حتیٰ حجاب لفظ ہی کا حکم دیا ہے، اور جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جسم کو ڈھانپیں نہ کہ ریپ کریں. اور ڈھانپنے سے اور اپنی ابا کو جو ہے وہ زمین سے یعنی اپنے قد سے بلند رکھیں تاکہ سراپا صحیح سے ظاہر نہ ہو. اگر انہوں نے سوال کیا ہے اگر واقعاً مسلمان ہیں تو تعجب کی بات ہے کہ قرآن میں باقاعدہ حجاب کے اوپر صریح آیتیں موجود ہیں کہ اے رسول اکرم اپنی بیٹیوں کو اور اپنی زوجات کو اور مومنین کو کہہ دیے کہ وہ اپنی بیٹیوں اور اپنی زوجات کو یہ حکم دیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھیں اور اپنی ابا کو تھوڑا سا لمبا رکھیں، یعنی اپنے ساتر کو تھوڑا سا لمبا رکھیں. دونوں جگہ پر حکم باقاعدہ دیا گیا، امر کا حکم ہے.
اور امر جب عرب میں استعمال کیا جاتا ہے، امر کا صیغہ یعنی استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ آرڈر ہوتا ہے اور آرڈر واجب کے اوپر دلالت کرتا ہے، لہٰذا وجوب ہے اولاً۔ دوماً ہمارے لیے قرآن کے بعد سنت رسول اور خواتین کے لیے خصوصاً جناب زہرا سلام اللہ علیہا سب سے بہترین نمونۂ عمل ہیں، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے سخت ترین حالات میں بھی حجاب کی رعایت کی ہے۔ اور یہ بات بھی ان کے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ حجاب کی رعایت کا یہ مطلب نہیں کہ خاتون بس پردے کے پیچھے رہے اور کوئی عمل انجام نہ دے، نہیں، اسی پردے کے ساتھ، اسی وقار کے ساتھ وہ تمام امور انجام دے سکتی ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے تجارت کی، عرب کی سب سے بڑی بزنس ٹائکون تھی، لیکن حجاب کے ساتھ یہ تمام کام انجام دیے۔ جناب زہرا نے اتنا عظیم خطبہ انجام دیا اور رسول امیر المومنین کے حق کا دفاع کیا، اسی میں ان کی شہادت بھی واقع ہوئی، لیکن بہرحال آپ نے حجاب کی رعایت کے ساتھ ہی کام انجام دیے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اتنے عظیم واقع کربلا کو زندہ کیا اور تمام معاملات میں سخت ترین حالات میں بھی اپنے آپ کو جو بھی ممکن صورت تھی اس میں حجاب کی رعایت کرنے کی کوشش وہ کرتی رہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے سب سے بہترین نمونۂ عمل یہ خواتین ہیں، اور انہوں نے تمام کام انجام دیے اور حجاب کی رعایت کی۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو جناب زہرا کا چاہنے والا ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا کا چاہنے والا ہے، تو اسے یقیناً انہی افراد سے سبق لے کر حجاب کی رعایت کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ لیکن آقا ایک اور بھی ہو رہتا ہے کہ کچھ خواتین جو پردہ نہیں کرتی ہیں اور اس کو فیس کرنے کے لیے وہ ایک مثال دیتی ہیں کہ آنکھوں کی حیا ہونا چاہیے، آنکھوں میں شرم ہونا چاہیے، پردے کو کیا ہے، پردہ تو آپ دوپٹہ بھی اوڑھ لیں اور ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں۔ تو یہ جو جملے ہوتے ہیں یہ کتنے خطرناک ہیں اور معاشرے کے لیے اور خاص طور سے ہمارے سب خواتین کے لیے؟ دیکھیے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ادھر مرد کو یہ حکم دیا گیا ہے، ایسا نہیں کہ صرف خاتون کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ پردے میں رہیے، مرد کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، نامحرم کی طرف نظر نہ کرو، حیا کا ساتھ دامن ہاتھ سے نہ جانے دو۔ تو یہ جو باتیں وہ کہہ رہی ہیں بالکل صحیح باتیں کہہ رہی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرا حکم اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ حیا کے ساتھ رہے، عورت بھی حیا کا خیال رکھے، مرد اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، مرد اپنے نامحرم کی طرف نظر نہ کرے، اپنے خیالات کو پاک اور پاکیزہ رکھے۔ لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن جب خدا نے انسان کو اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ مختلف جنس کی شکل میں رہے گا، مرد اور عورت کی شکل میں رہے گا، تو دونوں کے اندر اس نے اٹریکشن پیدا کیا ایک دوسرے کے لیے، اور اسی اٹریکشن کے نتیجے انسانی نسل آگے بڑھتی ہے اپنے ان معاملات کے ساتھ۔ لہٰذا یہ اٹریکشن جو ہے یہ ایک طبیعی چیز ہے، ایک بہت نیچرل چیز ہے، تو اس کے مواقع اگر سامنے فراہم ہو اور اس کے اندر کوئی حد بندی نہ کی جائے تو ایک ایسا معاملہ معاشرہ ہو جائے گا جو بالکل جنگل کا معاشرہ ہوگا، حیوانات کا معاشرہ ہوگا، اور ہم انسانی معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ لہٰذا ایک حد بندی کی ضرورت ہے، اس حد بندی کو رعایت کرنے کا نام ہی حجاب کی رعایت اور حیا کی رعایت کرنا ہے۔ خداوند عالم نے جب قانون بنایا ہے تو اسے معلوم ہے کہ میں نے اس انسان کو جو پوٹینشیل دیا ہے، جو کیلیبر دیا ہے، اس میں امکان ہے کہ اس سے یہ خطا ہو سکتی ہے۔ ہر انسان ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل ہر طرح کے ماحول میں اپنے آپ کو محفوظ رکھ لے، تو ہم ایسا ماحول ہی کیوں کریٹ کریں کہ ہمارا جوان ایک خطا کی طرف جائے۔ ایک بہت انگریزی کے ایک بہت آسان سا جملہ ہے کہ پریکاشن از دا بیسٹ ریمیڈی۔ تو پریکاشن جو ہے وہ سب سے بہترین علاج ہوتا ہے، کیونکہ اگر بیماری کل ہو جائے تو پھر اس کے علاج میں زیادہ خرچ ہوتا ہے، لیکن اگر پریکاشن کر لے کوئی انسان تو بہت آسانی سے اس بھی کئی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ تو ایک ہم ایسا ماحول ہی کیوں دیں کسی جوان لڑکے یا لڑکی کو کہ وہ خدا نہ کردہ گناہ کی طرف ملوث ہو جائے اور شیطانی وسوسے کا شکار ہو جائے۔ تو وہ بالکل صحیح بات ہے کہ حیا ہونی چاہیے اور آنکھوں نظر کا پردہ ہونا چاہیے، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے، لیکن ہمیں پریکاشنری میجرز کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پردے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پیچھے رہ گئی یا آپ کو سماج میں کوئی حیثیت نہیں دی گئی، بلکہ شاید آپ کو زیادہ حیثیت دی گئی ہے، بالکل اس موتی کی طرح جس کو صدف میں رکھا جاتا ہے۔ اگر قطرہ صدف میں چلا جائے تو موتی ہے، ورنہ سمندر میں جا کے ختم ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو تو اس موتی کی طرح کورنگ دی جا رہی ہے، اتنی بھی تمام امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں اس کو انسان عام طور سے کور کر کے رکھتا ہے۔ گھروں میں آپ دیکھیں قرآن اگر ہے تو عام طور سے جزدان کے اندر یا غلاف کے اندر ہوتا ہے، یا مثال کے طور پر اب آپ کے ہاتھ میں جیسے موبائل ہے، موبائل بھی کسی نہ کسی کور پہ رکھتے ہیں۔ آپ کیوں کور کرتے ہیں اس کو؟ کیونکہ وہ محفوظ رہے ہر طرح کی
یہ آلودگی سے اور ہر طرح کی پریشانی سے کل اس کے اوپر کوئی اسکریچ نہ آئے، کل اس کے اوپر کوئی گر جائے تو اس کے اوپر چوٹ نہ آئے. تو یہ کورنگ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. تو اس خاتون کے وقار کو محفوظ رکھنے کے لیے خدا نے حجاب کا حکم دیا ہے. لہٰذا حیا اور اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں، بہت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملے بہت اچھے ہوتے ہیں بقول امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے. آپ نے فرمایا کہ کلمۃ حق یراد بہ الباطل، کلمہ درست ہے، جملہ صحیح ہے، لیکن اس کا ارادہ باطل ہے. تو بہت اچھا جملہ ہے، لیکن خاتون کے جو حق ہے اور حکم ہے اس کے اوپر بھی اس کو رعایت کرنا ضروری ہے. بہت شکریہ. یہ خواہر کا سوال ہے، آغا مجھے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ میرے والد سے مجھے کچھ رقم ملی اور کچھ جائیداد، ہم نے اس کا پورا اکاؤنٹ نکلوا کر اس کو چیک کیا تو خمس اس پر بنتا ہے، لیکن اس خمس کو نکالنے سے قبل کہ ایک شخص نے بتایا کہ ان کے اوپر قرضہ ہے اور وہ قرضہ اتنا ہے کہ اس پوری رقم سے بھی نہیں وہ کیا سکتا. تو کیا اس پراپرٹی یا جو پیسہ ہے اس سے خمس نکالنا ضروری ہے یا پہلے یہ ادا کیا جائے قرضہ؟ دیکھیے، اگر کسی مرنے والے، اولاً تو ارث کے اوپر خمس نہیں ہوتا ہے. ارث پہ تبھی خمس ہوتا ہے جب وہ شخص جس سے ارث مل رہا ہے، یعنی مرنے والے نے اپنی زندگی میں خمس نہ نکالا ہو. یعنی معلوم مثال کے طور پہ ان کو اپنے باپ سے جائیداد مل رہی ہے، جائیداد پہ خمس نہیں ہوتا ہے، مگر یہ کہ وہ خمس نہیں نکالتے تھے. مثلاً مرنے والا شخص اگر خمس نہیں نکالتا تھا اور بیٹی کو پتہ ہے کہ خمس نہیں نکالتے تھے، تو اس کو چاہیے کہ اس جائیداد سے خمس نکالے اولاً. لیکن اگر اسی عنوان سے بھی کہ مثال کے طور پر والد نہیں نکالتے تھے اور یہ بیٹی نکالنا چاہتی ہے، تو خمس نکالنے سے پہلے تمام اخراجات پہلے الگ کر دیے جاتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر باپ پہ کوئی قرض ہے تو وہ قرض پہلے ادا کیا جائے گا، بعد میں اگر کچھ بچتا ہے تو اس کے اوپر خمس دیا جائے گا. وہ بھی اسی صورت میں اگر وہ پہلے خمس نہیں دیتے تھے. اگر خمس دیتے تھے تو بیٹی کے اوپر کوئی خمس نہیں ہے، وراثت پہ کوئی خمس نہیں. ہاں، ان کے پاس رہے، سال بھر رہے یا اپنا خمس نکالتی ہوں، اس سے زیادہ ہو جائے یہ جائیداد یا اس سے پیسے سال کے خرچ سے زیادہ ہو جائے، تب خمس نکالنے کا الگ چیز ہے. لیکن پہلے میت کے ترکے میں سے پہلے ہمیشہ قرضے ادا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو وراثت میں تقسیم ہوگا. اور اگر وہ اپنی زندگی میں خمس نہیں نکالتے تھے تب وارثین کو چاہیے کہ خمس نکالیں. جزاک اللہ. خمس پر ایک ہی اور بھی سوال ہے، انہوں نے پوچھا ہے آغا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ یہ بینک میں میرا سال بھر کا خمس نکلا پیسہ میں نے بینک میں رکھ دیا، اور بینک سے جو پیسہ ملا ایکسٹرا تو وہ کیونکہ سود کے اس میں شامل ہوتا ہے، تو وہ جو ایکسٹرا پیسہ ہے کیا اس پیسے پہ بھی خمس نکالا جائے گا؟ عام طور سے مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی کا نظریہ یہ ہے کہ بینک سے جو انٹرسٹ ملتا ہے، اپنے خمس دینے کے علاوہ، جو سال کا خمس ہے اس کے علاوہ بینک سے جو پیسے ملتے ہیں انٹرسٹ کے نام کے اوپر، اس کو جب بھی وہ ملیں ویسے ہی خمس اس کا نکال دینا چاہیے. اس کا حساب بینک کے حساب، مطلب آپ کے اپنے پیسے سے اور اپنے سالانہ خمس سے بالکل الگ رکھا جائے گا. اتنا پیسہ جتنا بینک نے بھی آپ کو دیا ہے اس پر فوراً خمس نکالیں تاکہ باقی رقم آپ استعمال کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. آئی ہیو کوشچن. کیا سید لڑکی کے لیے غیر سید لڑکا اور لڑکا سید لڑکے کے لیے غیر سید لڑکی سے نکاح کیا جا سکتا ہے؟ اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے اصحاب کو اور دیگر افراد کو جو حکم دیا ہے اس کے لحاظ سے جو برتری کا معیار ہے وہ تقویٰ ہے. خاندانی نسل اور وقار برتری کا مقام نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے جو خداوند عالم نے فضل کے نام پر یا عطا کے نام پر کسی کو دی ہے، اور اگر کسی کو دی ہے تو اس کو اس چیز کا احترام کرنا چاہیے. لہٰذا صرف اس بنا کے اوپر کہ سید ہے اور وہ غیر سید ہے، عقد کے اندر کوئی معنی نہیں ہے. سید لڑکے کی شادی غیر سیدہ لڑکی سے اور سیدہ کی شادی غیر سید لڑکے سے ہو سکتی ہے. اس میں کوئی شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ ازدواج بالکل صحیح ہے. جزاک اللہ. آغا، کیا عورت کو حج اور زیارت کے دوران اگر حالات حیض میں آ جائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، حج میں پورے حج کے اندر کچھ مقام ایسے ہیں جہاں طہارت شرط ہے. مثال کے طور پہ خانہ کعبہ میں کا واجب طواف جو ہے اس میں ہے، شرط ہے، اور اسی کے ساتھ بیتوتے میں شرط ہے. تو اس طرح جو حج کا جو خاص ارکان ہے، مثال کے طور پر جو طواف ہے، خانہ کعبہ میں داخل ہونا،
خانہ کعبہ سے یعنی مسجد الحرام میں داخل ہونا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا، اس میں طہارت شرط ہے۔ مثلا مینا کے میدان میں رکنا یا عرفات کے میدان میں رکنا یا مزدلفہ میں قیام کرنا یا قربانی کرنا، عام طور سے قربانی کے لیے مرد ہی جاتے ہیں نیابت لے کر، یا سنگریزے مارنا حج کے دوران، اس کے اندر طہارت شرط نہیں ہے۔ لہٰذا اگر خاتون کو پہلے سے علم ہو، حج کی مسائل میں بہت تفصیل سے بات ہوئی ہے، اگر خاتون کو پہلے سے علم ہو کہ مثلا حج کے دوران ہی وہ دن آ جائیں گے، تو بعض علماء نے اجازت بھی دی ہے، تقریباً تمام علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے طواف کو مقدم کر سکتی ہے۔ اور اگر علم نہیں ہے، وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف طواف کے لیے اسے انتظار کرنا پڑے گا، باقی ارکان کو وہ انجام دیتی رہے گی۔ جب پاک ہو جائے گی تو غسل کرنے کے بعد طواف کے احکام کو انجام دے گی اور اس کا حج صحیح رہے گا۔ اگر اس میں کہیں یہ ہوتا ہے کہ کچھ میڈیسن لے لیتے ہیں تو یہ کیا جا سکتا؟ بالکل، حج کے لیے یا زیارت کے، حتیٰ بغیر کسی غرض کے بھی، کسی وجہ سے بھی اگر خاتون اپنے حیض کو ڈیلے کرنا چاہے یا ارلی کرنا چاہے دوا کے ذریعے سے، تو اس میں کوئی اشکال، شرعاً کوئی اشکال نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم، میں نے نوٹس کیا ہے کہ جب بھی اذان کا وقت ہوتا ہے میرے گلی یا آس پاس کے کتے بھونکنے لگتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے آغا؟ اب اس کی وجہ ظاہراً کسی فقہی کتاب میں تو نہیں ملی ہے، لیکن اخلاق میں یا حیات الحیوان میں ممکن ہے کہ وہ بھی، چونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کتے بھی خدا کی مخلوق ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور ان کی نجاست ہونا اور نجس ہونا کا حکم الگ ہے، لیکن وہ بہرحال مخلوق خدا کی ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو بھی خدا کی مخلوق ہے وہ خدا کی عبادت اپنے طریقے سے انجام دیتی ہے۔ خدا نے کسی خاص مقصد کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا ہے اور ہمیں اس مقصد کا علم نہیں ہے۔ ہاں، اس کے اندر کچھ چیزیں اس کی بناوٹ میں یا جو بھی مسئلہ ہو وہ ایسی ہے کہ اس کو خدا رب العالمین نے نجس قرار دیا ہے۔ لہٰذا یہ مسئلہ کہ ہمارے علاقے میں اذان کے وقت اس طرح سے ہو، ظاہراً یہ صبح کی اذان کے وقت کی بات ہوگی۔ عام طور سے یہ اعلان بعض لوگوں نے اشارہ کیا، میں نے کسی بڑی کتاب میں تو نہیں پڑھا، لیکن ایک عالم دین سے یہ سنا تھا کہ کتے سے جو اصل مثال دی جاتی ہے اور بہت سے لوگوں کو منع کیا جاتا ہے، تشابہ کے منع کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ کتا رات بھر جاگتا ہے اور اذان جب ہو جاتی ہے تو وہ سو جاتا ہے۔ اسی لیے مومنین سے منع کیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے بالکل نہ کریں کہ صبح سوتے رہیں، تاکہ ان کی حیات اس جانور سے مشابہ نہ ہو جائے۔ تو بہت ممکن ہے کہ یہ اعلان کرتے ہوں کہ اب سونے کا وقت ہو گیا ہے، یا آپس میں کوئی اس کی طرح سے ان کی آپس کی جو اس پہ ریسرچ کریں وہ شاید اس چیز کو بیان کر سکیں کہ خاص اسی وقت اس طرح کی آواز کیوں نکالتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ رات بھر جاگنا اور ادھر سے ادھر ٹہلنا ان کی فطرت میں ہے، اور صبح سو جانا ان کی فطرت میں ہے۔ تو ممکن ہے اذان کی اذانوں سے، آواز سے یا نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہو، اور یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اعلان ہوتا ہو کہ اب ہمارے سونے کا وقت ہو گیا، اور ایک دوسرے کو کنونس کرتے ہو۔ وعلیٰ کل حال یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے، اس کو اگر سائنس کے کسی اسٹوڈنٹ سے یا حیوانات کے اوپر ریسرچ کرنے والے کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے تو شاید وہ زیادہ بہتر جواب دے سکے گا۔ ہاں، یہ تو بہت عمدہ ہوگا، لیکن ایک سوال ہے کہ حیوانات بھی اپنے آپ کو کچھ ایسے، مثلا کتا ہی صحیح، یہ بارگاہ ہدیت میں جا کر، جیسے کچھ ایسے افراد ہیں جن کو ہم کتا کہہ دیتے ہیں اور واقعی ان کے کارنامے ان سے بھی پست ہوتے ہیں، تو کیا یہ سوال نہیں کر سکتا کہ مجھے اس انسان سے ملا دیا؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ چھٹے امام کی زندگی میں کچھ لوگ کوفے سے باہر گئے، اس زمانے میں چھٹے امام کوفے میں تھے، کسی وجہ سے کوفے سے باہر گئے یا مدینے کے باہر گئے، شہر کا مجھے اس وقت ذہن میں خطور نہیں ہے، بہرحال وہ لوگ شہر کے باہر گئے، ایک صحرا میں ٹہل رہے تھے، گھوم رہے تھے، وہاں انہیں ایک ایسا کتا ملا جو مریض تھا۔ ہوتا ہے کہ کتے جب مریض ہو جاتے ہیں تو عجیب بد شکل اور بدہیبت ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے اس کو تشبیہ دی امیر المومنین کے بعض دشمنوں سے، اس کتے کو تشبیہ دی کہ امیر المومنین کے بعض دشمنوں سے۔ تو اگلے دن امام صادق علیہ السلام کے پاس جب یہ لوگ گئے تو امام نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں گئے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم صحرا گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا اس کتے کو تم نے کچھ کہا تھا؟ تو لوگوں نے اعتراف کیا کہ ہاں کہا تھا، کہ یہ میرے پاس شکایت لے کر آیا تھا کہ اس کو بھی ہمارے دشمنوں سے تشبیہ نہیں دیا کرو۔ لہٰذا ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے، ایسے افراد جو امیر المومنین کے دشمن ہیں یا اہل بیت کے دشمن ہیں، ان کو ہمیں اس حیوان سے بھی تشبیہ نہیں دیتے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، بالکل وقت نہیں ہے کہ مزید گفتگو کیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اجل لولیک الفرج۔
ah.